السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، دین اسلام کے اندر عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح نکل آئی وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جس کی نماز صحیح نہ نکلی وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز کے متعلق مکمل معلومات ہونی چاہیے، نماز کے فرائض، واجبات، سنن وغیرہ، اور اسی طرح نماز کی رکعتوں کے متعلق بھی مکمل علم ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں عشاء کی نماز کی رکعتیں بیان کروں گا کہ عشاء میں کل کتنی رکعتیں ہیں اور کتنی رکعتیں پڑھنا لازم ہے۔ میرا نام محمد اسلم ہے۔ اگر چینل پر نئے ہوں تو اسلامی معلومات کے لیے اور اسلامی مسائل کو جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی مسئلے کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، عشاء کی نماز میں کل 17 رکعتیں ہیں، 4 سنتیں، 4 فرض، پھر 2 سنتیں، 2 نفل، 3 وتر اور پھر 2 نفل۔ یہ کل 17 رکعتیں بنی ہیں۔ ان میں سے 9 رکعتوں کا پڑھنا لازم ہے، 4 فرض اور اس کے بعد 2 سنت، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد 3 وتر۔ یہ 9 رکعتیں ہیں، ان کو پڑھنا لازم ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں، فرض سے پہلے 4 سنتیں ہیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح وتر سے پہلے 2 نفل ہیں اور وتر کے بعد 2 نفل ہیں۔ تو ان کو اگر آپ نہ پڑھیں، ان کو چھوڑ دیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو ان کا ضرور اجر و ثواب ملے گا۔ جو فرض سے پہلے 4 سنتیں ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے یہاں ان کو پڑھنے کا معمول تھا۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، وہی اپنی زندگیوں میں لاتے تھے، وہ اسی کو اپنا معمول بنا لیتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے تھے۔ علاوہ ازیں فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے الاختیار لتعلیل المختار، اس کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کا معمول تھا۔ باقی جو فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اس کے متعلق سنن ترمذی کے اندر ایک روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 12 رکعت سنت کے اوپر مداومت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ وہ سنتیں کون کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، پھر ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں، اور مغرب کے فرض کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے فرض کے بعد 2 سنتیں، اور فجر کے فرض سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں، تو یہ 12 رکعت بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو ان 12 رکعت کے اوپر مداومت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وتر کے بعد کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور یہ غلط بات ہے، بلکہ متعدد روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وتر کے بعد 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ چنانچہ ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر کے بعد 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ وتر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں، ان میں سے 9 رکعتیں پڑھنا لازم ہے، اور باقی نوافل اور سنن غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان 9 میں سے اگر آپ نے کسی کو چھوڑ دیا تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔